پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ اس وقت صدر مملکت کچھ ہی دیر میں خطاب کریں گے اس اجلاس سے۔ تشریف رکھیں۔ چیئرمین سینٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب محمد صادق سنجرانی صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، محترم وزراء، معزز اراکین پارلیمنٹ، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو چوتھا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر اور 5ویں پارلیمانی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آزادی کے 75 سال پر بھی آپ کو سارے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے قائد اعظم کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ خدا نے ہمیں ایک عظیم موقع دیا ہے کہ ہم ایک نئی ریاست کے معمار کے طور پر اپنی قابلیت کو ثابت کریں اور کوئی یہ نہ کر سکے، کہہ سکے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف ہم نہ کر سکے۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو اس سال ہمارے لیے بڑی مشکل بنا، وہ ہے سیلاب۔ سیلاب کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور سیلاب کے حوالے سے میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو، جنہوں نے اچانک اس مشکل میں اتر کر شہادتوں سمیت لوگوں کی مدد فرمائی، لوگوں کی مدد کی۔ اس کے باوجود اس بات سے میں اور آپ واقف ہیں کہ تقریباً 1500 سے زائد افراد اس میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں، پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ NDMA، پی ڈی ایم ایز، NGOs، سب نے جس انداز سے اتر کر سیلاب زدگان کی مدد کی، میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس انداز سے کام نہ کیا جاتا تو جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا۔ سیلاب نے جس طرح سے پاکستان کی سرزمین پر مشکلات پیدا کی ہیں، اس کا میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس میں پاکستان کا شاید 1% بھی حصہ نہ ہو، مگر یہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان نے دیکھ بھی لیا کہ اس کے اثرات پاکستان پر شدید مرتب ہو رہے ہیں۔ میں جن ایجنسیز نے مدد کی اس کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان نے جس انداز سے کام کیا، جس انداز سے BISP نے لوگوں تک رقومات پہنچائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ضروری ہے۔ انٹرنیشنل فوکس بھی سیلاب پر آیا ہے، اور UN سیکرٹری جنرل صاحب نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، اور ہوائی جہاز کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر جا کر خود دیکھا، اور شروع میں جو ایسٹیمیٹ کا اعلان کیا، اس کے بعد اس ایسٹیمیٹ کے حوالے سے وہ مزید انہوں نے آج $800 ملین سے زیادہ ایسٹیمیٹ کا ریکویسٹ کیا ہے دنیا کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، اور دنیا کو احساس ہے، موجود ہے۔ اسی انداز سے امریکہ سے ایک کانگریشنل ڈیلیگیشن آیا، جس کی قیادت شیلا جیکسن صاحبہ نے کی۔ اس قیادت کے اندر انہوں نے بھی خود یہاں پر آ کر دیکھا کہ سیلاب زدگان سے کتنا نقصان ہوا، اور اس نقصان کی بنیاد پر جو الفاظ یہاں پر انہوں نے کہے، وہی الفاظ جا کر جو بائیڈن صاحب نے بھی ان الفاظ کو استعمال کیا۔ میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے
Order in the house, पाकिस्तान please. बॉय Order in the स्काउट्स house, please. और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली, और ये खुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया। मैं समझता हूँ कि ये मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि ऐसे हमारे नौजवान तैयार रहें कि मसाइल के वक्त वो मैदान में उतर सकें। तो लिहाजा एनडीए में पाकिस्तान रेड क्रॉस, पाकिस्तान के बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स का वो हरावल दस्ता तैयार होना चाहिए कि वो मदद कर सके। इस सैलाब से जो नुकसान हमारी ज़राअत का हुआ, उस नुकसान के हवाले से एक चीज़ और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि क्रॉप डैमेज हुआ, पाकिस्तान को क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से तवज्जो देनी चाहिए। और क्रॉप इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जिससे इंटरनेशनल मदद भी मिल सकती है और लोगों के जो नुकसानात हुए उसका सद्देबाब भी किया जा सकता है। इसके ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ज़राअत के शोबे के अंदर हम उन ममालिक की तरफ देखें जिन ममालिक से हमें टेक्नोलॉजिकल मदद मिल सकती है। और इसके अंदर पाकिस्तान से 19 गुना छोटा मुल्क, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ, 19 गुना छोटा मुल्क सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है और वो मुल्क है नीदरलैंड्स। 19 गुना पाकिस्तान से छोटा है, मगर साइंस के इस्तेमाल के अंदर, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अंदर उसने इतनी तरक्की की है कि मेरा मुल्क जो ज़राअत के एतबार से खुद कफ़ील है होना चाहिए, जिसका सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसमें मौजूद था, मगर अब अपनी क्रॉप्स के हवाले से जो दुनिया का पर एकड़ यील्ड है उससे भी कम चलता है। तो साइंटिफिक चीज़ें अगर अपनाई जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दुनिया को फीड कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि सैलाब से एक और तरफ निशानदही हुई है और वो ये है कि डैम्स की ज़रूरत है। ये इस माना करके डैम्स की ज़रूरत है कि सैलाब के रेलों से जो नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे, और इसके साथ साथ इस बात का इम्कान हो कि पानी की ज़ख़ीरा कर लिया जाए और पानी मुश्किल वक्त में वो पानी भी इस्तेमाल हो। मैं ये जानता हूँ कि इस कौम ने जो चीज़ें हासिल की हैं उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का जिस तरह से इस कौम ने मुकाबला किया, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कोविड का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कोविड से नुकसानात हुए वो आपके यहाँ नहीं हुए, इस वजह से कि आपकी मसाजिद खुली रहीं, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपके इदारे एनडीएमए ने काम किया और पड़ोसी मुल्क से कहीं ज़्यादा बेहतर। मगर जब आप कोविड के नुकसानात से बचकर आप खड़े हुए तो दुनिया के लॉजिस्टिक निज़ाम जो था वो तैयार नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तैयार मगर दूसरे लोग तैयार नहीं हुए, तो हमारा मईशत के एतबार से उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि तालीम, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लिमान, तालीम का मामला ऐसा है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना भी इस बात के ऊपर निगलेक्ट करेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा यूथ बल्ज बड़ा अहम है। दुनिया के अंदर इस बात की कदर है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी है और ये यूथ बल्ज आगे चलकर मिडिल एज के अंदर बर्डन बनेगा, और अगर ये तालीम के बगैर ये यूथ बल्ज बुढ़ापे की तरफ गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बर्डन बनेगा। लिहाजा आपकी तवज्जो, मेंबरान पार्लिमान, आपकी तवज्जो होनी चाहिए सियासत के अलावा उन चीज़ों के ऊपर जो मुल्क को बेहतर कर सकें। उसके अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से आप लोगों के अपने एस्टिमेट्स हैं कि 2 करोड़ बच्चे तालीम नहीं हासिल करते और स्कूल के बाहर हैं। इस सिलसिले में मैंने जब उलमा से भी गुफ्तगू की तो उलमा ने भी अपने इस बात का इजहार किया कि हमारी मसाजिद के अंदर भी इस बात का एहतमाम हो सकता है कि जो बच्चे तालीम नहीं पा रहे वो मसाजिद के अंदर स्कूल की तालीम हासिल करें। जो स्किल में जिन बच्चों को आप तालीम नहीं दे सकते उनके लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आप उनको स्किल्स दें, चाहे वो मिडिल के तालिब इल्म हो, चाहे वो मैट्रिकुलेट हो, मगर स्किल्स दें। और आपके 2 इदारे
ٹیفٹا اور نافٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف محنت صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا سکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی استعمال کیا جائے، کہ جہاں تک ہم سکولز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو وہاں آن لائن ایجوکیشن ہو۔ بڑے اچھے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو آن لائن ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا کو بڑی ضرورت ہے، آئی ٹی سیکٹر کے اندر کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور جب میں جاپان گیا تھا تو جو لیٹ شنزو آبی تھے، انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا ہائر ایجوکیشن بیسڈ ہے تو ہم اس کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پاکستان کو اس فریم آف ریفرنس سے نکلنا پڑے گا۔ کس فریم آف ریفرنس ہے؟ کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں اور وہ لوگ باہر چلے جائیں۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تعلیم دیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ کیفیات پیدا کریں جس کے اندر لوگوں کو یہیں امپلائمنٹ ملے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سب سے آسان ذریعہ ہے۔ جب میں یونیورسٹی سے بات کرتا ہوں کہ تعلیم دینے کے لیے اپنی تعداد بڑھا دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں مزید کئی ارب روپوں کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی آن لائن انداز سے اگر کی جائے تو پیسوں کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو ترقی برک اینڈ مارٹر کے ذریعے آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس بات کا امکان ہے۔ دنیا نو ہاؤ کی، انٹلیکٹ کے حوالے سے سوچ رہی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے، آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور اس سے ملک کو بڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ سائبر ورلڈ کے اندر جہاں آپ کے آڈیو لیکس بھی ہوئے، سائبر ورلڈ کے اندر دنیا کو کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے۔ سائبر پاور میں چھوٹے چھوٹے ممالک پاکستان سے آگے ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی اپنی پالیسیز کمزور ہیں، اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ لوگ متلاشی ہیں، کروڑوں لوگ سائبر پاور کے لیے سائبر ورلڈ میں چاہیے۔ ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائبر پاور کی اہمیت ہے، ہم اپنا دفاع کر سکیں، ہم اپنی یوٹیلیٹیز کو پروٹیکٹ کر سکیں، ہم اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ دنیا کی جنگیں اب سائبر ورلڈ کے اندر ہوگی، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مقننہ کے لوگوں سے کہ اس کی طرف فوکس کریں۔ میں صحت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ معزز ممبران پارلیمان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ بات کم سے کم پاکستان میں ہر طرف جائے گی، ضرور سن لیجئے کہ صحت کے حوالے سے پاپولیشن پلاننگ کے اندر مجھے بنایا گیا تھا۔ میں صوبوں کا مشکور ہوں، سب کا مشکور ہوں کہ مل کر پاپولیشن ٹاسک فورس نے کام کیا، مگر ایک چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اس 4 سال کی بنیاد پر، کہ یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے آسان لو ہینگنگ فروٹ پاپولیشن پلاننگ میں وہ عورتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ٹوٹل پریگننسیز یا حاملہ ہونا تقریباً 90 لاکھ ہے۔ اس میں آپ کے اسٹیٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس میں نصف فیملیز جو ہیں وہ بچہ نہیں چاہتی تھیں، لہٰذا اگر ان تک کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائیں تو لہٰذا لو ہینگنگ فروٹ ہے، فوراً پاپولیشن کا معاملہ کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آپ لوگ اس بات سے واقف بھی ہیں کہ جناب ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے، دنیا میں ہر ملک میں ہوا کہ جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو فیملی سائز بذات خود چھوٹا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن جب تک آئے گا اس سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کر اپنی پاپولیشن کو مینیج کر لیں۔ پاکستان کی صحت کے اندر سٹنٹنگ کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، معزز اراکین جتنے بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سٹنٹنگ جو ہے پہلے 1000 دنوں کی کیفیت کے اندر 38% بچے اور بڑے اس کا شکار ہیں، بڑے بھی ہیں، کیونکہ یہ سٹنٹنگ ختم نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پہلے 1000 دن کی اہمیت ہے، پہلے 1000 دن کے اندر ماں کا دودھ
اور اچھی غذا بے انتہا ضروری ہے. سٹنٹنگ سے ذہنی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے, تو لہٰذا اس کے لیے ماں کا دودھ بریسٹ فیڈنگ بے انتہا ضروری ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ جب آپ 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کرو. WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے, شاید آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ 6 مہینے تک پانی بھی نہیں پلاؤ بچوں کو اور کوئی غذا بھی مت دو, صرف بریسٹ فیڈنگ کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری اسلامی اللہ کے احکامات ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں. جو میل نیوٹریشن کا حال ہے, میں BISP اور احساس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن کو قابو کرنے کے لیے پیکٹس بھی دیتے ہیں, اور جو واپس خالی پیکٹس لے کر آتی ہیں خواتین تو ان کو جی BISP کا میں نے ذکر کیا, تو ان کو اس میں پیکٹس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی. جی میں نے کہا, آپ سے عرض کیا, اب دوبارہ کہہ دیجئے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے. ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کریں. کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے. لہٰذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کے یہاں 9% ہے. اچھا, ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا. کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا, مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامنیشن نہیں کریں. اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں, اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے, طہارت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈیسنٹری, ڈائریا, یہ سب بھی نہیں ہوتا, اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی. تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز یہ بھی بڑھ رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے, ایک طرف ہمارے بچے ہیں جن تک ہم پوری غذا نہیں پہنچاتے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں, جہاں زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر دونوں طرف کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی بہتر ہو. آپ نے پولیو پر کافی حد تک قابو پایا ہے, ضرور بیچ بیچ میں سیٹ بیک ہوتا ہے, مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ پولیو کے لیے جو گاڑیاں آپ نے تیار کی تھیں, انٹلیکچوئل اور سروس سسٹم, وہ کووڈ میں کارآمد ہوا. تو میں یہاں بل گیٹس, میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے. آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا. میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی, مینٹل سٹریس, ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے. 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے. دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے. مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہیں اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں, یعنی آپ نے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. صدر مملکت خطاب کر رہے تھے. اس وقت اذان ہو رہی ہے. اس دوران آپ کا ایک بار پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں صدر مملکت کی بات کر رہے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں. وہاں بریسٹ کینسر کی جلدی تشخیص سیلف ایگزامینیشن کے ذریعے بہت ساری اموات کو بچا سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پریونشن کی وہاں بھی ضرورت ہے. تو میں آپ سے ذہنی بیماریوں کا ذکر کر رہا تھا. ذہنی بیماریاں اور ذہنی تناؤ کی جو کیفیت ہے وہ معاشرتی سٹریس سے بھی ہوتی ہے اور اپنی میڈیکل کیفیت بھی بنتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا کہ 24%,
یعنی کئی کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہیں. جب یہ بم پھٹتا ہے تو ہمیں اور آپ کو خبر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے اس کو مار دیا, یہ ڈرگ افیکٹڈ پرسن نے فلانے کو مار دیا, اس طرح سے قتل کر دیا. تو یہ صرف وہ بم پھٹتے ہیں جو اندر معاشرے کے اندر بڑا ذہنی تناؤ ہے. اچھا, ذہنی تناؤ کے حوالے سے 24% تو پاکستان کا اسٹیمیٹ ہے, مگر اس کے معالج کہاں ہیں؟ میں آپ کو ان کی گنتی بھی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس کا علاج کہاں پر ہوگا. تو لہٰذا یہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں کل سائیکیٹرسٹ جو ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ 500 سے کم ہے. اگر آپ یہ اس کو ذرا سا بڑا کر لیجئے کہ جی سائیکالوجسٹ بھی اس کا علاج کر لیں گے, ان کو ملا کر ٹوٹل فگر 1900 سے کم ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ملا کر. نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی فگر موجود ہے کہ اگر آج آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے, کوئی جائے بیچارہ پریشان ہو کر, تو اس کی 10 فیس تقریباً 10,000 روپے گھنٹہ بن جاتی ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں لوگ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی تناؤ حادثاتی بنیاد پر اسلام آباد کے اندر اور مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آیا کہ کیسے کیسے اس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ڈرگ ابیوز کی صورت کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ نہیں ہے جو جیسے چھاتی کا کینسر ہم نے ٹیبل کے نیچے اس کا ذکر نہیں کیا اور ٹابو بن گیا, تو مینٹل سٹریس بھی جب میں ڈاکٹر تھا اور جب میں ڈائگنوز کرتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کا علاج کراؤ, تو کہتے تھے یہ پاگل تو نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ٹابو ہے, یہ سائلنٹ کلر بن رہا ہے معاشرے کے اندر. یہ کلر جان کے اعتبار سے نہیں بلکہ تناؤ کے اعتبار سے جو بہت بڑی کیفیت بن گئی ہے. تو میں ایک اور چیز آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نرسز کا فقدان, ڈاکٹروں کا فقدان. نرسز 7 لاکھ نرسز چاہیے ہمیں. تو ہماری سوچ اب زندگی میں پاکستان میں یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اچھے ڈاکٹر پیدا کرو, اچھے انجینئر پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں, اچھی نرس پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں. ہمارے ہاں اندر بڑی سخت ضرورت ہے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ سب کو تعلیم دے, لہٰذا ان کو رکھیں. جو آپ نے ہیلتھ انشورنس صوبوں نے اور مرکز نے کیا ہے, یہ بھی ایک کام کی چیز ہے, ہیلتھ کارڈ وغیرہ. اور میں اس کے ساتھ ایک چیز آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ہیلتھ کا امکان بھی بڑھائیں. اور کیوں بڑھائیں؟ اس لیے بڑھائیں کہ میں اور آپ تو مڈل کلاس سے آئے ہیں یا اپر کلاس سے آئے ہیں. ہماری کوئی بیماری ہو, پیٹ میں درد ہو, تو وہ کسی کو فون کر کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے کہ بھائی اس کا کیا کروں, میں اسپتال جاؤں نہیں جاؤں. بیچارے غریب کی بیوی کا کون کس کے پاس جائے گی؟ جو وہ مزدور سارے دن کام کر کر آئے گا تو وہ اس کو لے جانے کے قابل ہے. ٹیکسی لے گا تو 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوں گے, اس کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. تو کم سے کم وہ کسی کو فون کر کے پوچھ تو لے. یہی مینٹل سٹریس کے اندر بھی ٹیلی ہیلپ لائنز کی ضرورت ہے. میں بہنیں یہاں موجود ہیں, میں عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لوں جو بڑی سخت ضرورت ہے. قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے ورنہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. قائد اعظم محترم اپنی بیوی کو بھی ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے اور واقعات بھی منسلک ہیں, میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا. اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اسلامی ٹریڈیشنز کے حوالے سے بات کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس نے 2 بیٹیاں جوان کر دیں اس کی جنت پکی ہو گئی. حضور یہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھیں. یہ پتہ نہیں کہاں کلچر سے ہم نے یہ باتیں اپنا لی ہیں کہ عورت کو ہم کام سے گریز چاہتے ہیں. البتہ اس میں ایک بات صحیح ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو, عورت سیف محسوس کرے, اس کے لیے پبلک سپیسز ہوں. یہ تو میرے مرد بھائیوں کا بھی کام ہے کہ اس کا اہتمام کریں, اور قانون بھی موجود ہے, اس کا امپلیکیشن بھی ہونی چاہیے. مگر میں مبارکباد دیتا ہوں بینکوں کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی, کہ عورت آج گھر بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. ڈیجیٹل انکلوژن اگر عورت کا ہو جائے تو عورت معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی. یہ تو پاکستان کا کمال ہے کہ اپنی عورتوں کو پورے مین سٹریم معیشت میں آئے بغیر پاکستان ترقی کرتا رہتا ہے. یہ پاکستان کا کمال ہے کہ پوری یوتھ کو تعلیم دیے بغیر بھی وہ پاکستان ترقی کرتا ہے. ذرا تصور کیجئے آپ کہ اگر یہ سارے سیکٹرز مل جائیں تو پاکستان کے اندر کتنی ترقی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب اس بات کا بھی امکان ہو گیا کہ عورتیں گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکیں, امیزون کے ذریعے,
چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کر سکیں. میں ایسی ہزاروں عورتوں کو جانتا ہوں پاکستان میں جو پاکستان میں رہ کر قرآن کی تعلیم امریکہ میں دے رہی ہیں, جو پاکستان میں رہ کر اردو کی تعلیم دے رہی ہیں. تو اس بات کا امکان ہے کہ اب گھر پر بھی عورت بیٹھ کر کام کرے. تو لہٰذا اس پر توجہ کی ضرورت ہے. پورا کا پورا سیکٹر, کبھی کبھی تعلیم پا کر ڈاکٹر گھر بیٹھ جاتی ہیں, ان کو کم سے کم یہ احساس دلانا چاہیے ہمیں, ان کے مردوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی, کہ دیکھو معاشرہ سیف ہے مگر سیف بنانا آپ کا کام ہے. معاشرہ سیف ہے, عورتوں کے لیے راستہ کھولا جائے. میں معیشت پر گفتگو کر لوں, بہت ضروری ہے کیونکہ کووڈ سے آپ نکلے اور پھر انٹرنیشنل لاجسٹکس جب آپ کے کام نہیں آئیں تو مسائل پیدا ہوئے, مہنگائی ہوئی. پھر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی, پاکستان امن چاہتا ہے مگر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے اندر دنیا کی معیشت کے اوپر مختلف انداز سے اثرات مرتب ہوئے. میں یہ حکومت اور پچھلی حکومت دونوں یہ کہتے رہے اور اس سے پہلے کی حکومتیں کہ پاکستان کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہیے. اس سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ کیسے صرف کہنے سے پیر پر کھڑا ہو جائے گا. ذخائر ایسے کوئی تیل کے ذخائر پاکستان میں نہیں ہے مگر زمین موجود ہے, سونا موجود ہے. پاکستان کا جو عوام ہے وہ سونا ہے, وہ سب موجود ہے. تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا. اور پچھلے سال 8 مہینے پچھلی حکومت کے اور 4 مہینے نئی حکومت کے جو گروتھ کے فگرز ہیں وہ سیٹ بیکس ہوئے مگر 5.97 تک ہم پہنچ گئے تھے. اس کا مطلب پہنچ سکتے ہیں نا, کیپیسٹی ہے, کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انہی فگرز کے پاس واپس جانا پڑے گا. ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, ہم نے یہ طے کر لیا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے. یہ جو بیلنس ہے اس کو بھی ہمیں کوشش کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا مناسب ہوا. اس کے نتیجے میں دوسرے لینڈرز بھی آگے بڑھے. اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دوست ممالک نے بھی فنڈز رول اوور کیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. مہنگائی آپ واقف ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مگر کمر توڑ مہنگائی کے لیے حکومت ہی محنت کرے گی. اور یوٹیلیٹیز انشاءاللہ سولر کی طرف جیسے جائیں گے تو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ بھی پریشان کن یوں ہے کہ ہر چیز کی مہنگائی اس سے شروع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا. اور لانگ ٹرم اعتبار سے کنٹینویشن آف پالیسیز, جس چیمبر کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں تو ہر چیمبر کے لوگ, ہر انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کی کنٹینویشن ہونی چاہیے. تو لہٰذا اگر حکومتیں پاکستان میں بدلے بھی تو میری درخواست یہ ہے کہ پالیسیز کی کنٹینویشن طے کر لینی چاہیے کہ یہ کنٹینیو رہے, ورنہ انویسٹر نہیں آئے گا. انویسٹر آئے گا بھاگے گا, آئے گا بھاگے گا. تو یہ کیفیت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر, اور پچھلی گورنمنٹ میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا. میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں, ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں, آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں, وہ بھی ایک عجیب کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس جو اوزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں. اوزار کیا ہے, پکڑ لو, اٹھا لو, اس کو زبردستی سمجھا دو. اس سے نہیں کام چلے گا. اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا, اور 13ویں یا 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا, کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ خرابہ پیدا کرے گی. اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں. وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ, وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ. اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے. یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی. یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا. ساری جھگڑے
इंसानों में, ख़ानदानों में इसी बुनियाद पर होते हैं स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, इसी बुनियाद पर कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, और झगड़े, कौमों के झगड़े इसी बुनियाद पर होते हैं। तो लिहाजा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। सोशल मीडिया, अगर यूट्यूब हमने बंद किया, एक ज़माने में हमने 1-2 साल के लिए बंद भी किया, अब बंद करें, इससे इतना फाइनेंशियल नुकसान होगा पाकिस्तान को कि हम तालीम के सेक्टर में और हर सेक्टर में, तो लिहाजा सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग हमें बेहतर करनी पड़ेगी। मैंने पिछले साल इसी हॉल के अंदर 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की थी। एक तो गीबत, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई का गोश्त तुम खाते हो, गीबत। अच्छा, गीबत क्या कैफियत है कि यहाँ की गुफ्तगू वहाँ सुना दी, गीबत इसी को कहते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात सुना दी। और मुसलमान से ज़्यादा कौन इस बात से वाकिफ़ है कि जो पिछले 1400 साल से कुरान की आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, 1400 साल से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दुनिया के आगे इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो हम वाकिफ़ हैं इस बात से, लिहाजा हमें भी इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और मैंने पिछले दिनों मिसाल भी दी, मगर अब मुझे ख़तरा इस बात का भी है कि प्राइवेसी का आंसर अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मगर ये जनरेशन वो देखते हुए उसको तकलीफ़ होगी, नई जनरेशन आएगी वो परवाह भी नहीं करेगी कि किसकी प्राइवेसी एनक्रोच हो गई, प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तो गीबत से परहेज़ करें। कौम बनती है इत्तेहाद के साथ, और कायदे आज़म ने जो इस इत्तेहाद की बात की वो मैं आखिर में आपके सामने वो भी रखूँगा। तो कौम बनती है। इसी तरह से फ़ेक न्यूज़, अल्लाह ताला ने कहा कि तस्दीक करो। हमारे यहाँ फ़ेक न्यूज़ हम खूब बरमला चलाते हैं। अच्छा, और दुनिया परेशान है, सिर्फ आप नहीं, सारी दुनिया परेशान है इन दोनों चीज़ों से। तो वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, जो 14 से 18 साल के बच्चे, इसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अमेरिकन और बहुत सारे रिसालों ने तहकीक करके बताया, तो उनको तैयार करते हैं कि गीबत से किस तरह से परहेज़ करो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल करो, और उसके साथ साथ फेक न्यूज़ को समझो। तो तैयार करना पड़ेगा आपको। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता था। कोई मुझे कहता था जी मेरा दोस्त के जी मैंने उसकी बात टेप कर ली, मैं कहता हूँ मेरे कानों के लिए नहीं है, बहुत सारी बातें मेरे कानों के लिए नहीं है। मैं जिस अंदाज से अपने दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ वो वही अंदाज़ मेरी माँ को सुना दिया जाए तो वो कहेगी, मरहुमा वो कहती कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, अगर उस अंदाज को सुना दिया जाए। तो जो चीज़ जिसके कानों के लिए है फ़िलहाल उसी पर हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो, वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे अगर उनको इस बात का ख़तरा होगा। मैं फ़ॉरेन अफेयर्स की तरफ आना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती बड़ी मुस्तहकम है, और जो बात हम बार बार कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, और हम ये कहते हैं कि ये पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। और ये जो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर दोस्तियाँ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ होती हैं, मैं समझता हूँ हमारी चाइना की दोस्ती जो है वो असल दोस्ती है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसके अंदर हर अंदाज से तरक्की, पहले एनर्जी सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन हुआ, अब ट्रेड के हवाले से, ग्वादर के डेवलपमेंट के हवाले से मामला चल रहा है। और ग्वादर पोर्ट की अहमियत का आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपकी वजह से आपने ये जिम्मेदारी दी। मैं छोटा आदमी एक बड़े ओहदे पर हूँ, मगर जहाँ भी मैं गया, जितने सुदूर से, सेंट्रल एशिया के सुदूर से मिला, सबको इतनी बेचैनी है कि ग्वादर पोर्ट फंक्शनल हो जाए, और सबको इतनी बेचैनी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो तो उसके रास्ते हमारी तिजारत होगी। तो चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन और उनका पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ हमारी दोस्ती अच्छी है। इसी के साथ ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे अमेरिका ताल्लुक़ात इंशाअल्लाह अब बेहतर भी हो रहे हैं, बेहतर होते चले जाएंगे। 50 की दहाई से ये ताल्लुक़ात हैं, बड़ी करीबी दोस्ती थी, ऊंच नीच इसके अंदर होता रहा है, मगर ये कि हम ये समझते हैं कि हमारी गुड्स का सबसे बड़ी मार्केट भी अमेरिका है। लिहाजा हम अपनी डिग्निटी के साथ ये चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये ताल्लुकात बेहतर होते जाएं। और जो हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है, मैं उसको सराहता हूँ कि ये अच्छा काम है। मैं यूरोप के अंदर GSP+ के हवाले से और यूरोप के सारे ममालिक के हवाले से, हमने यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम अमन चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स और यूरोप के सारे ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हमारी ताल्लुकात 1400 साल पुराने नए नहीं।
ہمارے ہر ضرورت کے وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا. ہم حرمین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں, اپنی جان قربان کریں گے, اور جس انداز سے سعودی انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے. ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا, 1880 کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکیہ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھیجا کرتے تھے. تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم, روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں, ریئل فرینڈشپ. اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول اوور کیے, سعودی عرب نے بھی کیے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں, اینڈ گڈ ریلیشن شپس. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں. ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے 40 سال مشکلات کا شکار رہے ہیں. یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ 40 لاکھ مہاجرین 40 سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے, واپس بھیجا جائے. اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے, رنگ اور نسل دیکھ کر آنے دیتے ہیں. تو آپ کا تو دل بڑا ہے, یہ آپ کی طاقت ہے, یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے. تو افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں, اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے, طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی. اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے, میوچل انٹرفیرنس نہ ہو, اور یہ کہ وہاں امن ہو, بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو, اور ایک براڈ بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے. جلدی دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوگا. FATF سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے. بڑی محنت کی ہے آپ نے, اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے, سب نے محنت کی. ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے. کشمیر آ جائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا. اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت اس میں وہاں انصاف ہو, وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے. ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں. ہمارے ہاں جو دہشت گردی جس منافرت کی بنیاد پر تھی, ایکسٹریمزم تھا, اس سے ہم نکلیں. ہم سیاسی پولرائزیشن میں تو آئے ہیں مگر ویسے ریلیجس ایکسٹریمزم سے نکلیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا والی کیفیت ہے اس سے اسلاموفوبیا بڑھا. آپ نے دیکھا لیسٹرشر کے اندر کیا رائٹس ہوئے, صرف یہی نہیں, وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے. آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سمبولک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا. تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہے. یہ نفرتیں 40 سال چلتی ہیں, جلدی ختم نہیں ہوتی. تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو, کیونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے, ہمارے اوپر الزامات بھی آئیں گے اس بات کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں, آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئیں, تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے. میں چند باتوں کا اور ذکر کر دوں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہے, مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی کسر رکھتے ہیں. وہ کسر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ کہاں سے آئی, یہ کہا کہ کہاں سے آئی, اور حضرت عمر نے جواب دیا. تو فائنینشل ایشوز پر دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, انگلینڈ کا سوئس اللیسٹ ایسٹس ایکٹ 2010 اور 2016 کا,
یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف رسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا، یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے. مگر یہ کہ آپ کا آپ کے یہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا، پولیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا، اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد، پہلے اتحاد کا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن، اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو ہو، مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں. اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے. لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے نہیں. قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے، دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا، وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزریں تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے، یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، جس کا چیئرمین میں تھا، متفقہ ہم نے مشورہ دیا، اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹرائی کیا جائے اور اس کو صحیح کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں، یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے، وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص، ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے $30 ارب آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں. ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے. باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں، محنت مزدوری کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے. آپ احتیاط کر لیں، انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو، مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا. محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے. جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا، کامیابی کے ساتھ اپنایا. جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے. آپس میں گفتگو کر اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں. پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں. مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں. ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے. ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے. میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر. یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے،
اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے، اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ڈیزرو کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے۔ اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں۔ میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے، تو دل کا شیشہ صاف کرو۔ رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو۔ پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے۔ صرف وطن بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا، وطن بنتا ہے انسانوں سے۔ تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ پھر آگے بڑھتا ہے، اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو۔ جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا، تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو، مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو۔ تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی۔ اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے۔ بڑی بات ہے۔ اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر، محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھولیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی، مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر، اتحاد کر کر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر، اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجودگی کا۔ السلام علیکم۔ صدر مملکت عارف علوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ مختلف معاملات پر انہوں نے گفتگو کی، تعلیم، خواتین کے حقوق، ملکی معیشت، فارن افیئرز، اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے پولرائزیشن کو کام کرنا ہوگا۔